قرآن پاک میں سورہ روم میں غلبۃ الروم کے حوالے سے جو سورہ روم میں آیتیں آتی ہیں وہ پرشین اور رومن امپائرز کے آپس کے تصادم کے حوالے سے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رومیوں کی اور ایرانیوں کے آپس میں تصادم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں رومیوں کو شکست ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد رومن دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے حملہ کریں گے۔ ایک پریڈکشن ہے، ایک پیشن گوئی ہے قرآن میں، اور اس وقت ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اس رومن اور پرشین امپائر کی آپس کی جنگوں کو، آپس کے تصادم کو، جو اس وقت کی دو سپر پاورز اور کئی ہزار سال سے قائم ہے، یعنی دنیا کے جتنے بھی بڑے راستے تھے، دنیا کے جتنے بڑے بر اعظم تھے، مشرقی وسطیٰ تھا اور یورپ اور مشرق کی طرف ایران سے لے کر خراسان اور ہند کی سرحد تک، یہ تمام علاقے ان دو بڑی ریاستوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ اور قرآن پاک میں خاص طور پر اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں، جیو اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس اور گلوبل سپر پاور کانفرنٹیشن سیناریو، یعنی جو دو عالمی طاقتیں آپس میں تصادم کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا حالات اور واقعات جنم لیتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان اور دین کا حصہ بنا دیا گیا قرآن میں ذکر کر کے کہ مسلمان اس کو مانیٹر کریں۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارتیں عطا فرما دی تھیں۔ ایران کے خسرو پرویز نے، ایران کے بادشاہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک حضور کا خط پھاڑ کے پھینکا، اس وقت فرما دیا گیا تھا کہ چند عرصوں میں، کچھ عرصے میں اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پھر حضرت سراقہ جب ہجرت کے راستے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے آئے، اس وقت حضور نے حضرت سراقہ کو بشارت دی کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھے جائیں گے اور تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جو تم کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو۔ یہ بشارت بھی بالکل واضح تھی۔ پھر قسطنطنیہ کی حدیث، جس میں قسطنطنیہ کی فتح ہونے کی بشارت آپ نے دی، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات اور حالات تھے کہ مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کچھ عرصے میں مسلمان پرشین اور رومن امپائر سے ٹکرائیں گے بھی اور انشاءاللہ ان کو مغلوب بھی کر لیں گے۔ اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، دیکھیے یہ ایک جنگی قانون کا بنیادی پہلو ہے کہ جب آپ ایک ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے جاتا ہے، ایک تعرض کرتا ہے، ایک ایگریسو پالیسی ہوتی ہے، ایک انویژن ہوتی ہے، تو کم از کم جو فورس ریشو ہے وہ 5:1 یا 3:1 ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ کی فوجیں 5 گنا زیادہ ہیں دشمن کی فوجوں سے یا 3 گنا زیادہ ہیں دشمن کی فوجوں سے، تاکہ اس کے دفاع کو روندنے کے بعد آپ کے پاس اتنا ریزرو ہو کہ آپ اس ملک پر قبضہ کر سکیں۔ دنیا کی تمام فوجیں اسی قانون پر عمل کرتی ہیں کہ ان کے مطابق جب تک کہ اسٹریٹجک ریزرو آپ کا بہت زیادہ نہ ہو، آپ ایٹ لیسٹ 5:1 اوور ویلمنگ ریشو سے طاقت آپ کے پاس نہ ہو، آپ دوسرے ملک پر حملہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ رومن اور پرشین آرمی پر بھی یہی قانون اپلائی کرتا تھا۔ ان کے نزدیک فوجی برتری، عددی برتری، عسکری برتری بہت اہمیت کی حامل تھی اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کے نصیب میں۔ ان کے تمام جنرل، وہ تمام ان کی فوجی حکمت عملی بنیاد اسی بات پر کرتی تھی کہ عددی برتری کس کے پاس ہے، فوجی ہتھیار، فوجی ساز و سامان اور ہتھیار کس کے پاس ہے، رومن تو پرشین دونوں۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر آپس میں لڑ کر اس قدر ایک دوسرے کو تباہ برباد کر چکی تھی کہ دونوں امپائر شدید مار کھا چکے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں، پچھلے کئی برس سے ان کے آپس کی پریز جنگیں چل رہی تھیں۔ ایک اور فیکٹر جو پرشین امپائر کے حوالے سے تھا کہ وہاں طوائف الملوک کی پھیلی، ان کا مرکز کمزور ہو گیا تھا، ان کے صوبے بکھر گئے تھے، اور اس بات کے باوجود کہ پرشین آرمی بہت بڑی فورس کے طور پر وہاں پھر بھی موجود تھی، لیکن ان کے مرکز کمزور ہونے کی وجہ سے جو ڈیسیژن میکنگ تھی، جو ایک مضبوط ایک امپائر کو اکٹھا رکھنے کی جو صلاحیت تھی ایرانی سلطنت کی، وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں پہلی مرتبہ، یعنی پہلے فتنہ ارتداد کو جب خاتمہ کیا گیا، جو مرتد ہو گئے تھے لوگ اور خطاب دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا، ان کی سرکوبی کے بعد جزیرہ نما عرب میں اسلام مکمل طور پر غالب ہو گیا، مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن یا کیمپین عرب سے نکل کے جزیرہ نما عرب سے باہر جا کے پرشین اور رومن امپائر کے خلاف نہیں کی، اور اس کے لیے غیر معمولی فراست، غیر معمولی تدبر اور غیر معمولی جرأت کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے پھر اس کام کے لیے اگر ایک ایکسپیڈیشن بھیجنا تھا ایک غیر ملک میں، ایک ایسی امپائر کے سامنے جو کئی ہزار سال سے شروع ہوئی تھی ایرانیوں کے مقابلے میں،
اس کے لیے سیدنا خالد سے بہتر انتخاب کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جو جنگی نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید۔ جو ان کو اعتماد تھا، جو کانفیڈنس تھا، وہ کچھ سائیکولوجیکل اور اسپرچل باتوں کی وجہ سے تھا، اپنی ملٹری پلاننگ کی وجہ سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر بشارت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ ایران اور روم مسلمان فتح کر لیں گے۔ یہ بشارت جب آپ کو پہلے دے دی جائے، ایران تو آپ نے فتح ہر حال میں کرنا ہی ہے، نتیجہ پہلے بتا دیا۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا، یعنی یہ وہ تلوار تھی جو میدان جنگ میں ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے منہ مبارک کے بال اپنی ٹوپی میں سی لیے اور اپنے آہنی خوط کے نیچے وہ ٹوپی آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سپہ سالار کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہو رہی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو اس ایرانی سپہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں، ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجھا ہوا ہے، ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بھی چھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ مشہور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا جاتا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے یا عراق پر حملہ کرنے کے لیے جو ایرانی سلطنت کے تحت تھا، وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بعد، اس سے پہلے حربی تاریخ میں، جنگی تاریخ میں وہ چیز اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ انہوں نے تمام جنگی قوانین نئے لکھے،
یعنی آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد دنیا حضرت خالد بن ولید کی جنگوں سے سبق سیکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ تمام قوانین توڑ دیے جو اس سے پہلے دنیا میں رائج تھے۔ یعنی جب مسلمانوں نے حملہ کیا پرشیا کے اوپر، پرشین امپائر پہ، عراق ان کا پروونس تھا، تو جو بھی فوج ان کے مقابلے پر آتی تھی وہ کم از کم 5 گنا بڑی ہوتی تھی۔ یہ بات کہ عددی برتری اتنی ہونی چاہیے کہ حملہ آور فوج 5 گنا زیادہ ہو، جس فوج پر حملہ کیا جا رہا تھا وہ 5 گنا زیادہ ہوتی تھی۔ جو جنگی حکمت عملی ایران ڈپلوائے کرتے تھے، ہمیشہ اس قسم کی جنگی حکمت عملی سیدنا خالد کی طرف سے ڈپلوائے کی جاتی تھی جس سے ایرانی ناواقف تھے، نامانوس تھے۔ یعنی ایرانی عادی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسالٹ کے ذریعے براہ راست فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں، جبکہ سیدنا خالد ایمبوش کے ذریعے، گریلا ٹیکٹکس کے ذریعے، موبائل وارفیئر کے ذریعے، فلینکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے، اس کو کنفیوز کر کے، اس کو ڈس اورینٹ کر کے، اس کو تھکا کے اس کے ساتھ تصادم کیا کرتے ہیں۔ یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے، سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پہ ایران کو بچانے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنا خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا۔ اور پھر اس سے اگلی بات ہم آپ کو بتائیں، یہیں پہ بات کافی نہیں ہے، پھر بھی جنگیں ہوا کرتی ہیں۔ یعنی جو تمام عراقی کیمپینز کی جنگیں ہیں، چاہے جنگ ذات سلاسل ہے یا اس کے بعد ہونے والی جتنی بھی، اس میں جو کیجوئلٹی ریشو تھا وہ اتنا غیر معمولی ہوا کرتا تھا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی۔ یعنی ایک طرف پوری پرشین آرمی ہے، ایک طرف یہ ریگ ٹیگ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک والنٹیئر ملیشیا آرمی ہے جو جذبہ جہاد سے صرف سرشار ہو کے جاتی ہے اور تمام جنگی قوانین توڑ رہی ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس وسائل ہے، نہ عددی برتری ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ پہ جا کر جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی سپلائی لائن بھی بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، یہ ایکسٹیریئر لائنز پر آپ آپریٹ کر رہے ہیں، دشمن ہوم گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے، لہذا تمام جنگی قوانین تو یہاں ٹوٹ چکے ہیں۔
اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جنگوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ جب پرشینز کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایک جنگ میں 50,000 مارے جاتے ہیں اور مسلمان 400 شہید ہوتے ہیں. یعنی ریلیشن شپ بھی یہاں پر عقل کو دنگ کر دینے والا ہے کہ جنگی وسائل پورے نہیں ہیں, آپ ہوم گراؤنڈ میں نہیں ہاسٹائل ٹیریٹری میں جنگ کر رہے ہیں, آپ کے پاس وسائل پورے نہیں ہیں, اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو اتنا غیر معمولی نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کی تمام جنگی حکمت عملی یہاں پھر فیل ہو کے رہتا ہے. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی, رومن اور پرشین امپائر کا یہ حال, ان کے اپنے اندر پرشینز میں طوائف الملوک کی اور مسلمانوں کی وہ غیر معمولی قوت اور طاقت جس کے اندر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ روحانی پہلو بہت زیادہ شامل, اور سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا جو لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا, اس کی روحانی تائید اتنی تھی کہ جو کچھ اس کے بعد ہو رہا تھا وہ کسی جنگی قانون اور قاعدے کے تحت نہیں ہو رہا تھا, اتنا غیر معمولی تھا کہ اس کو کسی طرح اس وقت کا کوئی اینالسٹ, کوئی جنرل, کوئی اسٹریٹجسٹ, کوئی حکمران یا کوئی بادشاہ اینالائز نہیں کر سکتا تھا کہ اس خطرے کو کہ جو جزیرہ نما عرب سے نکل کر پرشین اور رومن امپائر پر حملہ کر رہا ہے, اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. عراق کی جنگ جو کہ عراق کی آخری جنگ تھی, عراق کیمپین کی آخری بڑی جنگوں میں شامل ہوئی, یہ وہ جنگ تھی کہ جب ایرانی امپائر کی حدیں رومن امپائر سے مل رہی تھی جس جگہ پہ جا کے, اور مسلمانوں کا تھریٹ جب کامن محسوس ہوا رومن اور پرشین امپائر کو, تو دونوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر دی. یہ پہلا موقع تھا فراز کی جنگ میں کہ رومن اور پرشین امپائر الائز بن کر ایک دوسرے کے ساتھ الائز اور اتحادی بن کر مسلمانوں کے خلاف آئے, اور اللہ کے فضل سے سیدنا خالد نے ان دونوں کے کمبائن لشکر کو ذبح کیا. آئیے اس حالات میں ہم تھوڑا سا سیریا کا یعنی شام کا بھی جائزہ لیتے ہیں. شام ایک غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا بائزنٹائن امپائر. شام جس طرح آج ہم جانتے ہیں سیریا, اس طرح اس زمانے میں شام نہیں تھا. اس زمانے میں ملک شام جو تھا اس کے اندر جارڈن آج کا, اس کے اندر بیروت یعنی لیبنان اور فلسطین, القدس شریف, یہ سارے علاقے ملک شام میں شامل ہوا کرتے. اور اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس یروشلم میں ہوئی, اور جس کی وجہ سے تمام عیسائی دنیا کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی ہوا کرتی. اور جب سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اس وقت یہ تمام علاقے رومن امپائر کے کنٹرول میں. رومن امپائر انسانوں کو کنٹرول کیا کرتی تھی, چاہے وہ روم سے کنٹرول کرے, اور اس کا ایک اور سیگمنٹ عیسائی حکومت جو بائزنٹائن حکومت تھی جو کہ کانسٹینٹینوپل سے, قسطنطنیہ سے حکومت کیا کرتی تھی, اور یہ سارے علاقے اس کے صوبے ہوا کرتے. اس صورتحال میں چند سو سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیت لے کر آنے کے بعد رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام علاقے پھر عیسائی بنے. اس زمانے میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ملٹری ایکسپیڈیشن عراق میں شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو شام جانے کا حکم دیا, اس وقت کی جنگی حکمت عملی اور حالات یہ تھے کہ شام رومن امپائر, رومن بائزنٹائن امپائر کا صوبہ تھا, رومی کہلاتے تھے, اور بنیادی طور پر جتنے کمانڈرز تھے وہاں پر وہ تمام یورپ سے آیا کرتے تھے. یعنی ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آج کی پرسپیکٹو میں انالائز کریں تو جو کچھ اس وقت مسلمانوں اور رومنز کے درمیان میں ہوا وہ پہلی بڑی صلیبی جنگ. یعنی وہ ایک طرف وہ تمام کروسیڈنگ آرمی شام میں موجود تھی, اور بذات خود ہرکل یعنی ہرکولیس جس کا نام تھا, جو کانسٹنٹائن تھا, جو ہی واز دی کنگ آف کانسٹینٹینوپل, جس کا مرکز کانسٹینٹینوپل تھا, قسطنطنیہ تھا, وہ بذات خود موجود تھا شام میں اور اپنی تمام فوجوں کو کمانڈ کر رہا تھا. اور اس کے جو صوبے آرمینیا سے لے کر یورپ تک پھیلے ہوئے تھے ان کے تمام کمانڈرز اور ان کی فوجیں شام میں موجود تھیں. یعنی اس میں یوگوسلاو کے لوگ بھی موجود تھے, آرمینینز بھی موجود تھے, فرینکش یعنی یورپ کے لوگ بھی, جس کے اندر انگریز اور فرینچ اور جرمنز اور دوسرے یہ تمام قومیں جو بعد میں صلیبی جنگوں کی صورت میں بھی یہ تمام قومیں دوبارہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے لیے آئی تھی. اس وقت جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو روانہ کیا, ہراول دستے بھیجے شام میں, جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں کیمپین کر کے اس پر قبضہ کر رہے تھے, اس وقت پورا شام بنیادی طور پر مقامی آبادی تمام کے تمام یا عیسائی تھی, یا اس میں عرب تھے, یا اس میں مجوسی تھے پارسی, یا بنیادی طور پر وہ لوگ آباد تھے کہ جو باجگزار تھے, رعایا تھے کانسٹنٹائن کی امپائر. اب اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے, اس سے پہلے جو دستے مسلمانوں کے پہلے پہنچ چکے تھے ان میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ بھی ایک دستے کی کمان کرتے ہوئے شام میں موجود ہیں۔ مختلف سمتوں سے مسلمانوں کے کئی دستے تھے جو مختلف علاقوں میں موجود تھے، اور ان کے مقابلے پر کانسٹنٹائن نے، ہرقل نے اپنی بہت بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، اور خطرہ یہ ہونے لگا کہ مسلمانوں کے جو دستے بکھرے ہوئے ہیں پورے شام میں، اس کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ مسلمانوں کے دستوں کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے، اور ایک ایک ڈٹیچمنٹ کو، ایک ایک بریگیڈ کو اپنی جگہ پہ آئسولیٹ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ بہت بھاری فوج کے ساتھ وہ آئے اور آپس کے راستے، درمیانی راستوں کو منقطع کر کے، ابو عبیدہ بن جراح کے ڈٹیچمنٹ بریگیڈ ایک طرف رہ جائے گا، دوسرے صحابہ کی ڈٹیچمنٹ بریگیڈ دوسری طرف رہ جائیں گے، اور بیچ کے راستوں کو منقطع کر کے وہ ایک ایک بریگیڈ کو گھیر کر تباہ کرتا چلا جائے گا۔ خالد اس وقت عراق میں، اور عراق سے جب وہ مسلمان جو شام گئے تھے اور گھیرے میں آ گئے اور ان کو مدد کی ضرورت پڑی، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک خط لکھا سیدنا خالد کو اور ان کو حکم دیا کہ فوراً ان مجاہدین کی مدد کے لیے عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں، اور اب شام کی مہم سیدنا خالد کو دی جا رہی تھی۔ سیدنا خالد کو جب یہ خط پہنچتا ہے تو دوبارہ ایک ایسا وہ کام کرتے ہیں جو تمام جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ریکمینڈڈ ہے، اور نہ ہی کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ اس کو کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ عراق سے شام جانے کے دو راستے تھے، ایک راستے کے اوپر رومن قلعے بنے ہوئے تھے، وہ ذرا خطرناک ہوتا، دوسرا راستہ طویل تھا، اور تیسرا راستہ ریگستان سے گزرتا تھا، لیکن وہ ایسا راستہ تھا کہ جس پہ کوئی فوج، کوئی شخص گزر نہیں سکتا تھا کہ 5 دن بغیر پانی کے گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ، اور اگر راستہ بھول جائے تو موت یقین۔ سیدنا خالد اس راستے سے صرف ایک گائیڈ کو ساتھ لے کر اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں، اور غیر معمولی طور پر ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے عرب تاریخ میں، مصر کی تاریخ میں، شام کی تاریخ میں، عراق کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا۔ اس ریگستان کو ایک فوج نے عبور کیا ہو جب موت یقینی تھی، تمام بھیجنے والے یہ جانتے تھے کہ خالد پار نہیں کر سکیں گے۔ خالد کی طبیعت کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ شام ان کے ہاتھ سے فتح ہوگا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ وہ جس وادی سے گزر کر گئے آج تک اس وادی کو سنیۃ العقاب کہا جاتا ہے۔ سنیۃ العقاب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاندار کارنامہ تھا کہ جو تاریخ اسلامی میں، جنگی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح آپ عراق کی مہم سے شام کی طرف گئے۔ شام میں سب سے پہلے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے رابطہ قائم کیا، اور ان کی فوجیں آپس میں ملتی ہیں، اور ان کا آپس میں، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ دو مسلمان بریگیڈ دے لنکڈ اپ، ان کی لنکنگ اپ ہوتی ہے، اور اب بیٹھ کے جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ تمام مسلمان فوجیں بالفور اپنے آپ کو اکٹھا کریں، تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کے بجائے ایک اکٹھا ہو کر ایک بڑی فوج تشکیل دی جائے، اور جو براہ راست رومن امپائر کے قلب پہ حملہ کرے، یعنی دمشق پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر دمشق فال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شام پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا۔ یہ بڑے بڑے صوبے جو وہاں پہ موجود تھے، ایک دمشق تھا، ایک بڑا شہر جو تھے دمشق تھا، دوسرا بیت المقدس شریف تھا، انطاکیہ تھا، تمام وہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے لبنان اور بیروت کے آس پاس کے علاقے ہیں، وہ تمام بڑے بڑے قلعے اور شہر موجود تھے۔ بہت بڑا مرکز تھا یہ بائزنٹائن امپائر کا، وہ اس کو اپنی پرائز کراؤن آف دی امپائر کہا کرتے تھے، اور اتنا خوبصورت صوبہ تھا یہ کہ پورے بائزنٹائن امپائر میں اس سے زیادہ خوبصورت صوبہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور ظاہر ہے وہ بہت جیلسلی اس کو گارڈ کرنے کے لیے تیار۔ پلان یہی کیا گیا، پہلے مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی، بصرہ کے شہر پر قبضہ ہوا، چند ایک چھوٹے چھوٹے قلعوں پہ قبضہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا محاصرہ دمشق یعنی دماسکس گرد لگایا، اور انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح پر قبضہ کیا جائے۔ جب دمشق کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اسی وقت مسلمانوں کو خبر یہ ملی کہ جو وہاں کے رومن بادشاہ نے، ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ری آرگنائز کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے، اور اجنادین کے مقام پر ان فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہو رہا ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوجوں کو وہاں سے لیا اور واپس نکلے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ، اور اپنی فوجوں کو اجنادین کے مقام کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر ان کی بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے غیر معمولی بات ہے، مسلمانوں کا جو کیمپ، مسلمانوں کا جو لشکر وہاں سے واپس نکلا ہے، تو اس کے آخر میں عورتوں کے خیمے تھے، اور مسلمان اور سیدنا خالد بن ولید اپنی فوجوں کے ساتھ جب ذرا آگے نکل گئے تو رومنز اس قلعے سے نکلے، دمشق کے قلعے سے باہر آئے، اور تقریباً 6000 سواروں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ رومنز نے مسلمان خواتین کے خیموں کو گھیر لیا،
اس میں حضرت خولا نے جو حضرت زرار کی بہن تھی انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور انہوں نے خیموں کی لکڑیاں اور ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور رومن کا خیال یہ تھا 6000 رومن کیولری کے سپاہیوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق میں لے جائیں. خالد بن ولید کو جب آگے یہ اطلاع ملی کہ عورتیں گھیرے میں آ گئی اور یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے کفار کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک خالد بن ولید جن کی غیرت کا سوال کہ مسلمان عورتیں رومن سے قبضے میں جانے والی اور دوسری طرف حضرت زرار کا چلال جن کی بہن پھنسی ہوئی ہے اور باقی بہنوں کے ساتھ رومنز کو اندازہ نہیں ہوا کہ واٹ ہٹ دم. آپ یقین کریں گے کہ اس طرح سے بجلی گرائی ہے خالد بن ولید اور حضرت زرار اور چند ساتھیوں نے ان کے پورا قافلہ آگے جا چکا تھا. یہ واپس پلٹے تھے تھوڑی سی ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ 6000 رومنز میں سے صرف 100 جان بچا کے بھاگ باقی سارے اسی میدان میں بتا. جیسے ہم نے بات کی کہ سیدنا خالد بن ولید ہلکا ہاتھ رکھنے پہ قائل ہے جب تلوار نکالتے تھے جب تک 1000-2000 گردنے نہ اتار لیتے سکون ان کو نہیں. اور یہ وہ دہشت تھی جو پورے روم میں ان کے آنے سے پہلے پھیل چکی تھی کیونکہ ان کی یہ ساری کارنامے جو کہ عراق میں کر چکے تھے سیدنا خالد کے شام پہنچنے سے پہلے یہاں کے ایک ایک شامی کو ایک ایک رومی کو یہ واقعات معلوم. اجنادین کی لڑائی پہلی بڑی لڑائی تھی کہ جو مسلمانوں اور رومنز کے درمیان. یہاں پہ بھی فورس ریشو دیکھیے 1 لاکھ رومنز تھے. رومنز نے بھی اپنا ہراول فوج بھیجی تھی. ان کا خیال تھا کہ 40,000 کے مسلمانوں کو جو تمام شام سے مسلمان اٹیچمنٹ بریگیڈ جمع ہو گئے تھے تو 40,000 کا دستہ بنا تھا اور رومنز 1 لاکھ کی تعداد تھی. ظاہر ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ رومنز کو ابھی تک مسلمانوں سے کبھی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کو سمجھ سکتے یا ان کی وار یا ملٹری اسٹریٹجی دیکھ سکتے. تو خالد کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا لیکن خالد کو میدان جنگ میں اس طرح دیکھا نہیں تھا. وہ 6000 جو دمشق کے باہر خالد کو ملے تھے اس میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا تھا کہ جو بعد میں کہانیاں سناتا جا رہا. اب اس کیفیت میں جب جنگ شروع ہوتی اب وہی ساری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی جو رومن سیکھ کر آئے تھے اپنی کئی ہزار سال کی تاریخ میں جنگی حکمت عملی اس کے تمام قوانین وہاں ٹوٹ رہے تھے. جو حملہ آور فوج تھی وہ صرف 40,000 تھی. یہ 1 لاکھ تھے. حملہ آور فوج ایکسٹیریئر لائن سے آپریٹ کر رہی تھی وہ ہوم گراؤنڈ سے تھے. حملہ آور فوج کے پاس کوئی بھاری ہتھیار نہیں تھے. ان کے پاس منجنیقیں بھی تھیں آرمر بھی تھا یونیفارم بھی تھے تمام ذرہ بختر بھی تھے سر سے لے کے پاؤں تک خود میں بھی اور لوہے میں فولاد میں ڈوبے ہوئے سپاہی بھی تھے نائٹ تھے اور مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں لائٹ کیولری کی تلوار میزے پاس. اور جب جنگ اجنادین ختم ہوتی پھر وہی غیر معمولی بات 70,000 رومی قتل ہوتے ہیں 450 مسلمان. اس کو کس طرح سمجھیں؟ اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل تھے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلے اور براہ راست دشمن کو چیلنج کرنا شروع کیا. یہ بہت بڑی شکست تھی رومنز کے لیے لیکن ابھی ان کے پاس ریزرو باقی بڑے بڑے شہر دمشق ان کے پاس تھا بیت المقدس ان کے پاس تھا اور ان کے بڑے گیرزن تھے. اور اب ان کو ہوش آیا پہلی دفعہ جب انہوں نے خالد کے ہاتھوں اس طرح ان کا میسکر کیا گیا اس طرح تقریباً تباہ برباد کر دی گئی پوری رومن آرمی. اب ان کو احساس ہوا اس کو سیریس لینا پڑے گا. انہوں نے پورے امپائر سے فوجیں بلانی شروع کی. آرمینیا کا بادشاہ ماہن خود اپنی فوج لے کے پہنچا. فرینکس پورے یورپ سے فوجیں آئیں. سلاف جیسے ہم نے کیا یوگوسلاویا اور سلاف کے علاقوں سے لوگ آئے اپنے ان کے بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کے پہنچے اور خود ہرکولیس اپنی فوج کے ساتھ خود وہاں موجود تھا اور بڑے بڑے کمانڈرز اور جنرلز کے ساتھ اس نے دوبارہ اس جنگ کی بڑی بھرپور تیاری شروع کی. مسلمانوں کو معلوم تھا اب مزید جنگیں آگے خریز آنے والی ہیں لیکن جتنی خریز جنگوں نے آگے آنا تھا اکثر مسلمان جو کہ مکہ اور مدینے سے آئے تھے ان کو خود بھی اس کا احساس نہیں تھا. دمشق میں مسلمان فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح. دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ قلعہ ان کی حفاظت کر لے گا اور وہ کسی طرح بھی صلح کی شرائط پر آمادہ نہیں ہو رہے. اب اس کیفیت میں حضرت خالد بن ولید محاصرہ خاصا طویل چلا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر یہ موقع مل گیا کہ آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہو جائیں. جب آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خالد داخل ہو گئے تو شہری جن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایک طرف خالد ہیں دوسری طرف ابو عبیدہ ابن جراح تو تمام شہر کے بڑے بڑے لوگ اس طرف دوڑے جس طرف ابو عبیدہ ابن جراح تھے
اور دروازہ کھول کر ان سے امن کی شرائط طے کر لی اور امان طلب کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی اور پورا شہر امان اور سکون کے ساتھ ان کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ یہ اب مسلمان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن دوسری طرف اس امان کی اطلاع خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی۔ وہ دوسرے دروازے سے دمشق میں داخل ہوئے تھے اور تلوار کے زور پر تھے، اور ایک عجیب و غریب کھیل یہ دیکھنے کو ملا کہ دو مسلمان فوجیں دمشق کے عین چوک پر آ کر ملتی ہیں آپس میں۔ ایک امن سے داخل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ابو عبیدہ بن جراح امن دے کر آئے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور آپ فتح کرتے ہوئے شہر کو یہاں تک پہنچے تھے۔ خالد بن ولید کا استدلال تھا کہ یہ میں نے تلوار کے زور پر یہ شہر فتح کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی دلیل یہ تھی کہ یہ شہر میں نے امان دے کر حاصل کیا۔ خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور یہ تمام شرائط مان لی گئیں کہ اس شہر کو امان دے دی گئی ہے۔ اس طرح مسلمانوں نے دمشق پہ بھی قبضہ کر لیا۔ لیکن دمشق کی جنگ کے دوران کچھ غیر معمولی واقعات اور ہوتے ہیں۔ مدینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نام روانہ کر دیا تھا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات، اور یہ احکامات دے دیے گئے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پر کمانڈر ان چیف ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح بہت زیادہ دکھی ہوئے اس خط سے، لیکن امیر المومنین کا حکم تھا اور ظاہر ہے پھر اس کی تعمیل لازم تھی۔ جب یہ بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی، اب یہاں پہ یہ کمال دیکھیں، آپ صرف ان کا مقام دیکھیے اور ان کا سٹیچر دیکھیے اور وہ کارنامے دیکھیے جو وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں جو دھاک انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی، دشمنوں پر جو دہشت طاری کی ہوئی تھی، جو مسلمانوں کو یہ یقین اور ایمان ہو چلا تھا کہ جس جنگ میں، جس فوج میں، جس لشکر میں خالد ہوں گے وہ شکست نہیں کھائے گا، وہ خالد جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، تو سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہیں اس کو اور بہت اطمینان سے کہتے ہیں کہ اگر عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر اللہ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی طرح اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا۔ تاریخ نے دیکھا کہ اس کے بعد خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور ایک سپاہی کی تلوار چلتی رہی۔ یہ کیریکٹر مجھے آج بتائیے، دنیا کا کون سا آج کے ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے لیڈرز میں، ہمارے جرنیلوں میں کون ایسا ہے جس کے پاس یہ کیریکٹر ہو کہ اگر اس کو راتوں رات سپاہی بنا دیا جائے تو اس کی سنسیریٹی، اس کے اخلاص، اس کی جذبہ قربانی، اس کی جذبہ شہادت میں کوئی کمی واقع نہیں۔ جب اس طرح کے کمانڈرز ہوتے ہیں جیسے خالد تھے، جب اس طرح کی فوجیں ہوتی ہیں کہ جو رات کے راہب اور دن کے شہسوار ہوتے ہیں، جب اس طرح کے سپاہی ہوتے ہیں جیسے زرار تھے، تو پھر نئی تاریخ مرتب کی جاتی ہے، نئی جنگی حکمت عملی لکھی جاتی ہے، نئے ڈاکٹرنز لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہ تاریخ بنتی ہے کہ جیسے ہم روم اور پرشین امپائر کے خلاف اس وقت کی مسلمان فوجوں کی دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپس میں بہت زیادہ ادب اور محبت کا تعلق تھا ان کا، اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمانڈ آپ کیا کریں گے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایز کمانڈر ان چیف جو فیصلہ کیا کہ اپنی ساری کمانڈ، اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو، اپنے 2IC کو سیدنا خالد بن ولید کو دے کر جنگ پھر بھی انہی کے حوالے رکھی۔ مسلمانوں کو دکھ ہوا، مسلمانوں کو ملال ہوا، ظاہر ہے خالد بن ولید کی قیادت لے لینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے بعد میں اپنی وضاحت کی کہ لوگوں کو شاید یہ شک ہونے لگا تھا کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اللہ پہ ان کا توکل کمزور ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ میرے دل میں خالد کے لیے ذاتی طور پر کوئی دقت نہیں، اور اس بات کی گواہی تاریخ نے دی ہے بعد میں کہ خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے آپس کی، چونکہ یہ دوست تھے، آپس کے اختلافات ان کے تھے، لیکن اختلافات ان کے اللہ کے دین کے تحت تھے۔ کبھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوا کہ جس سے فتنہ پھیلا یا کوئی دقت ہو، اور دونوں آپس میں بہت زیادہ عزت، محبت، پیار اور احترام کا رابطہ رکھتے تھے۔ یہ آپس میں دوست بھی تھے، تقریباً ہم عمر، اور دونوں ہی ماشاءاللہ جو پرسنالٹیز اگر آپ دیکھیں سیدنا عمر کی اور سیدنا خالد کی، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دو تلواریں اپنی اپنی جگہ پہ چمکتی تھیں۔
देखिए, दमिश्क फतह होने के बाद अब बाज़ंतीनी हुक्मरानों को, बाइजेंटाइन हुक्मरानों को, हुरकुल को ये यकीन हो चला था कि सीरिया अब इसके हाथ से निकलने वाला है। इनके लिए ये ऐसा दहशतनाक खबर थी, एक ऐसा नाइटमेयर था, एक ऐसा ख्वाब था जिसका ये तसव्वुर भी कभी नहीं कर सकते। वो मुसलमान जिसको कुछ अरसे पहले तक ये सिर्फ पैसों पे और रुपए और दौलत पे और पे ही लालच में खरीद कर ये धमका के डरा के निकालने के मूड में थे, अब हालत ये थी कि इनकी अपनी सल्तनत, इनके अपना एम्पायर, इनके अपने सल्तनत का सबसे खूबसूरत और जरखेज सूबा इनके हाथ से निकलने वाला था। लेकिन अभी उनमें दम बाकी था। तमाम ईसाई दुनिया में, तमाम बाइजेंटाइन एम्पायर में ऐलान जंग करा दिया गया। दुनिया के हर कोने से लश्कर और फौजी पहुंचना शुरू हुआ। और जैसे हमने अर्ज किया कि पहली सलीबी जंग की तैयारी वही कॉल दी गई, क्योंकि अब बैतुल मक़दस खतरे में था इसके बाद, क्योंकि बैतुल मक़दस उनके लिए एक बहुत बड़ी मुतबर्रिक जगह है। इनको ये मालूम था कि मुसलमानों ने जब दमिश्क पर कब्जा कर लिया है तो बैतुल मक़दस अब इनकी ज़द में होगा। इसी तरह जिस तरह बाद की आने वाली सलीबी जंगों में कॉल की गई मुसलमानों को इस अर्ज़ मुक़द्दस से निकालने की, इसी तरह इस दौर में हुरकुल ने एक आम ऐलान जंग कराया और लश्कर पूरी दुनिया से पहुंचना शुरू हुए और एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार तैयार किया गया। तकरीबन 2.5 लाख इसके अंदर सिपाही थे। इससे बड़ा लश्कर बाइजेंटाइन एम्पायर ने इससे पहले तैयार नहीं किया था। पर्शियन जब ईरानी सल्तनत चूंकि उनके तसादुम हुआ करते थे तो वो इराक की सरहदों तक, शाम की सरहदों तक रहा करते थे। अब एक फैसलाकुन मार्के का वक्त आ गया था जिसको तारीख जंग यरमूक के नाम से याद करती है। इंसानी तारीख में किसी एक जंग ने इतना फैसलाकुन किरदार अदा नहीं किया जितना जंग यरमूक ने अदा किया। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आज जो तारीख मुरतब हुई हुई है दुनिया में, उसका तमाम तर, उसकी बुनियाद, उसकी जड़, उसकी एसेंस, उसकी रूह जंग यरमूक से शुरू होगी। अगर जंग यरमूक में बाइजेंटाइन एम्पायर या सलीबी या क्रूसेडर्स जो पूरी दुनिया से जमा होकर आए थे वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला हदफ बराह रास्त मदीने की इस्लामी रियासत है। मुसलमानों को ये बात मालूम थी, लिहाजा जब यरमूक पर दुश्मनों ने अपना इज्तिमा करना शुरू किया तो मुसलमान मदीने तक बेचैन हो गए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम मुसलमान इलाकों से मुजाहिदीन तलब फरमाकर यरमूक की तरफ रवाना किए, सैयदना खालिद बिन वलीद और सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह की क़यादत में। और रोमन्स ने भी तमाम बाइजेंटाइन एम्पायर में ऐलान जंग कराया और 2.5 लाख के करीब एक लश्कर जर्रार तैयार होकर मुसलमानों के मुकाबले के लिए आया। उससे पहले जैसे हमने अर्ज किया कि जंग अजनाबीन में उनको शदीद शिकस्त दोचार होना पड़ा था, दमिश्क उनके हाथ से निकल गया था और यरमूक में अगर रोमन्स को शिकस्त होती तो उसका मतलब था कि बैतुल मक़दस और शाम का सूबा बाइजेंटाइन एम्पायर के हाथ से, हुरकुल के हाथ से निकल जाएगा। यह आखिरी उम्मीद थी उनकी और उसके बाद सिर्फ मिस्र उनके हाथ में रह जाएगा। मिडल ईस्ट में शाम तकरीबन उनके हाथ से निकला चला था और जाहिर है कि इसी वजह से उन्होंने अपनी जो लश्कर यरमूक में वो लेकर आए, इससे पहले इतना बड़ा लश्कर बाइजेंटाइन एम्पायर की तारीख में जगह नहीं हुआ। दरिया यरमूक के किनारे लड़ी जाने वाली इस जंग ने तारीख का पासा पलट दिया। रोमन्स को अपनी तादाद पर इतना घमंड और गुरूर था कि उन्होंने एक फाश गलती की जो जंगी और हरबी हिकमत अमली में एक डिजास्टर कहा जा सकता है। उन्होंने जो यरमूक का मैदान सेलेक्ट किया जहां पर अपनी फौजों को उन्होंने पड़ाव डालने के लिए कहा, उसके 3 अतराफ में दरिया यरमूक और एक अतराफ सिर्फ सामने से खुली हुई थी जहां पर फौरन मुसलमान फौज आकर राजमान हुई, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। सिर्फ एक पुश्ती का एक छोटा सा रास्ता था जो रोमन फौज के पुश्त की तरफ जिसका रास्ता निकलता था और उनका ख्याल यह था कि जब 2.5 लाख की फौज के साथ हम 40,000 मुसलमानों के मुकाबले पर आए हैं तो पसपाई या शिकस्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे हमने अर्ज किया
سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ اس قدر جدید اور اتنی نئی تھی کہ اس وقت کی تمام مروجہ جنگی قوانین اس کو سمجھ نہ سکا سکتے. یعنی ظاہراً کسی قانون کے مطابق 40,000 بے سر و سامان فوج 2.5 لاکھ کی فوج پر قابض نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے یہی وہ گھمنڈ تھا، یہی وہ تکبر تھا، یہی وہ ایروگنس تھی کہ جو بڑی سپر پاور تو ہوتی ہے جب وہ ایک چھوٹی فوج کے مقابلے پر آتے ہیں. یرموک کی جنگ 6 دن چلی. اس 6 دن کی جنگ نے تاریخ کا پاسا بدلا. یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے اپنی صف بندی قبائلی بنیادوں پر، یعنی غیر معمولی بات تھی کیونکہ جتنا دباؤ دیکھا جا رہا تھا دشمن کی طرف سے آئے گا، جتنا یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس طوفان کو روکنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوگا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فکر مند اور پریشان تھے. اس تمام کیفیت میں قیادت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے سیدنا خالد بن ولید کے حوالے کر دی. اس بات کے باوجود کہ سپریم کمانڈر ابو عبیدہ ابن جراح تھے، لیکن وہ یہ دیکھ چکے تھے، یہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوجوں کی ترتیب خالد ہی کے ہاتھ میں ہو سکتی. 40,000 کی فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزار کے تقریباً 40 دستوں میں تقسیم کیا، ہر ایک کے کمانڈر مقرر کیے، اپنے ہراول دستے کو الگ کیا، اپنا ریزرو الگ قائم کیا، میمنا، میسرا، قلب، جو رائٹ لیفٹ ونگرز، سینٹرل، ان تمام کو ری آرگنائز کیا، اپنے کمانڈرز اپوائنٹ کیے، اور ایک ایسی جنگ کی تیاری کی کہ جو اس سے پہلے خود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں لڑی. آئیے تھوڑا سا مسلمان فوج کے بارے میں بھی دیکھیں. 2.5 لاکھ تو رومنز ہیں، تقریباً 40,000 کے قریب مسلمان فوج، اس میں 1,000 صحابہ تھے اور 100 کے قریب وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. یہ بدری صحابیوں کی اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی ایک جنگ میں اس کے بعد جمع نہیں ہوئی تھی. اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور مسلمان فوج میں کمانڈر کے حیثیت سے متعین تھے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ ابن جراح، خالد بن ولید، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے نام. یعنی اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ میں شامل کر دیے تھے، اور یہ تھریٹ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے شکست ہوتی ہے تو پھر براہ راست رومن اپنا انتقام لینے کے لیے مدینے کی طرف چڑھائی کریں گے. بائزنٹائن امپائر نے پہلے ارادہ یہ کیا تھا کہ جس طرح مسلمان دستے پورے شام میں مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہت بڑی طاقت لے کے مسلمان دستوں کو گھیر لیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو انہیلیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے. یہی حکمت عملی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں رومن فوج کے خلاف اپلائی کی. مسلمانوں کے پاس ظاہر ہے کیولری تھوڑی تھی، تقریباً 10 یا 12,000 کے قریب سوار تھے، باقی پیادے تھے، اور رومن فوج تقریباً 2.5 لاکھ کا لشکر تھا. یہاں پہ صرف اس صورت میں مسلمان کامیاب ہو سکتے تھے کہ جب کیولری کو بہت ہی موبائل طریقے پہ استعمال کیا جائے. یعنی اس سے پہلے کسی جنگ میں اس طرح کیولری کو استعمال نہیں کیا گیا جس طرح سیدنا خالد بن ولید نے اس جنگ میں استعمال کیا. جنگ گھمسان کی اور شدید، اتنی شدید کہ لڑائی کے تیسرے دن حال یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی صفیں اکھڑ گئی اور آرمینین فوج جو اپنے بادشاہ کی کمانڈ میں لڑ رہی تھی اس حد تک آگے آ چکی تھی کہ مسلمانوں کے عورتوں کے خیموں تک مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے اور آرمینین اور رومنز وہاں تک پہنچ گئے. یہ بہت نازک موقع تھا. اگر اس موقع کے اوپر تھوڑا سا اور دباؤ مسلمانوں پر پڑتا تو مسلمانوں کے پاؤں کھڑ جاتے. یعنی پہلی مرتبہ اس پوری سیرین کیمپین میں مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے. لیکن اللہ کی طرف سے تائید یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے کمانڈرز، ان کے جنرل اس ایڈوانٹیج کو پش نہیں کر سکے. دشمن کی کیولری اپنی جگہ پہ رہی، دشمن کی کیولری فلینکنگ اٹیک نہیں کر سکی، اور جو انفینٹری نے، آرمینین انفینٹری نے جو پریشر بلڈ کیا تھا مسلمانوں کے خیموں پہ، مسلمانوں کی صفوں پہ، مسلمانوں کے سینٹر پہ، اس ایڈوانٹیج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا دشمن کی طرف سے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو غیر معمولی بات ہوتی ہے، اس مقام پر مسلمان عورتیں اپنے خیموں کے ڈنڈے نکال لیتی ہیں اور ان تمام مسلمانوں کو اور مجاہدین کو مارنا شروع کرتی ہیں کہ جو میدان جنگ کے پریشر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور عورتیں غیرت دلاتی ہیں مجاہدین کو اور مسلمانوں کو کہ واپس لوٹو اور جنگ میں شریک ہو جاؤ. اس موقع پر ایک فیصلہ کن موقع آ پہنچا تھا. اکرمہ بن ابو جہل بہت زور سے آواز لگاتے ہیں من یبعی الموت،
کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے. یعنی اب سوسائڈ آپریشنز کی باری آ گئی. حالات اس حد تک نازک ہو چکے تھے جس کو عام آج کی اصطلاح میں سوسائڈ آپریشن کہا جائے. بنیادی طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے 400 نوجوانوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی اس آواز پہ لبیک کہا, اور یہ دستے جس جاں فروشی سے, جس جاں بازی سے لڑے, اس موقع پر تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پڑ لڑتا شروع ہوتا ہے, اور وہ پریشر جو مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گیا تھا آہستہ آہستہ اس کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جاتا ہے. مسلمان اپنی صفوں کو ری آرگنائز کرتے ہیں, مسلمان اپنی کیولری کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ری آرگنائز کر کے کیولری کو دشمن کی انفینٹری پہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفینٹری دباؤ میں آ جاتی ہے, اور جب دشمن کی کیولری موو کرتی ہے مسلمان کیولری کو روکنے کے لیے, یہ کیولری ڈس انگیج کرتی ہے اور دشمن کی کیولری کو روک کر اس کو پیچھے ہٹاتی ہے, اور جب دشمن کی کیولری پیچھے ہٹتی ہے تو دوبارہ وہاں سے مسلمان کیولری ڈس انگیج ہو کے پھر انفینٹری پہ اٹیک کرتی ہے. موبائل کیولری کا اس طریقے سے فلینکنگ استعمال اس سے پہلے مسلمانوں نے کسی جنگ میں نہیں کیا, اور خالد بن ولید کا یہ ملٹری جینیس, یعنی ایک اس طرح کے یہ موو تھے کہ جو سٹن کر کے رکھ دیا, غیر معمولی طور پر ششتر رہ گئے, دنگ رہ گئے دشمن کے تمام کمانڈر, کہ جب ان کی صفیں ایک ایک کر کے پلٹنا شروع. جب مسلمان 5ویں دن اس حالت تک پہنچ چکے تھے تو رومن فوج تھک چکی تھی, ان کے جنرلز ہمت ہار چکے تھے, اور اس کا اشارہ مسلمانوں کو اس طرح ملا کہ رومن فوج کے کمانڈر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جنگ کو ہم چند دنوں کے لیے روک دیتے ہیں تاکہ صلح کی پیس ڈیلز کی جا سکے, صلح کی شرائط طے کی جا سکے. جب یہ صلح کا مشورہ حضرت خالد بن ولید سے لیا گیا تو آپ نے اس کو فوراً رد کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں اس قضیے کو ختم کرنے میں بہت زیادہ جلدی ہے, اب ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے. اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح ہو چکا تھا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت آتا ہے, اور اب آپ یہ دیکھیے ایک غیر معمولی مینوور جو انہوں نے کیا, اپنی تمام کیولری کو ایک جگہ جمع کیا, 8000 مسلمان گھوڑ سوار مجاہد ایک صف میں آ گئے, اور رات کی تاریکی میں آپ نے خاموشی سے 500 گھوڑ سوار اس خشکی کے راستے پر بھجوا دیے جو رومن لشکر کے پیچھے تھا اور دریائے یرموک کے طرف بنتا تھا. یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلے دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا, اور جب رومن فرار ہونے کا راستہ اختیار کریں گے, 3 اطراف میں تو دریا ہے, صرف ایک طرف ان کو چھوٹا سا خشکی کا راستہ ملتا تھا, جب وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ حضرت زرار 500 گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر ہوں گے. ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی, اور حضرت خالد بن ولید کی کیلکولیشن اتنی خوبصورت ہیں, اتنی مکمل ہیں کہ آپ نے پہلے ہی کمین گاہوں میں دشمن کی پشت پہ اس کی صفوں کے پیچھے حضرت زرار کو 500 گھوڑ سواروں کے ساتھ چھپا دیا. پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی. الحمدللہ جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی ہے چھٹے دن, تو رومن پھر اس کو برداشت نہ کر سکے, ہزاروں کی تعداد میں کاٹے گئے, تو دریائے یرموک میں گرے, تو فرار ہونے کی کوشش کی, حتیٰ کہ ان کا کمانڈر ان چیف بھی جنگ میں قتل کر دیا. اللہ کا خاص کرم نازل ہوا, مسلمانوں نے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے دریغ طریقے سے قتل عام کیا رومنز کا. اس کے بعد ان کی کمر مکمل طور پر توڑ دی گئی. جب انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو آگے حضرت زرار اپنے 500 گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر تھے, انہوں نے وہاں ان کو کاٹنا شروع کیا.
الحمدللہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جب مبارکباد دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر، تو اس فتح کو فتح الفتوح کہا، یعنی جنگوں کو، کامیابیوں کی کامیابی، فتوحات کی فتح۔ اور واقعی تاریخ اسلام میں جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکلنے کے بعد جو ملٹری کیمپین شروع کی، تو یرموک سے زیادہ فیصلہ کن اور یرموک سے زیادہ خریز جنگ، جس میں مسلمان تقریباً شکست کھا گئے تھے، اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل اگر ان کی موت پر بیعت 400 جوان نہ کرتے تو اس وقت جنگ کا پانسا نہیں پلٹا جا سکتا۔ وہ زخمی تھے، حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے دونوں شدید زخمی تھے، بعد میں انہیں زخموں کی تعداد میں لا کے شہید ہوئے، لیکن اس فتح کی خوشخبری حضرت خالد بن ولید نے ان کو خود سنائی، اور خود سنا کے لشکر نے جب اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، ری گروپ کیا، فتح کی خوشخبری جب مدینے پہنچتی ہے، ماشاءاللہ یہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم۔ اب مسلمانوں کے پاس شام کا کوئی اور قلعہ ایسا نہیں تھا جو رکاوٹ ڈال سکتا۔ جب بازنطائن حکمران نے یرموک میں شکست کا حال سنا تو اپنے تمام گھر بار، بیوی بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا، اور جاتے جاتے الوداع کر گیا شام کو کہ اے شام کی سرزمین، آج سے تو میرے لیے دشمن ہے، اب دوبارہ میں تجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اور یہی ہوا، بیت المقدس شریف ایک آخری قلعہ رہ گیا۔ اب یہاں سے مسلمان دستے سیدنا خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، امن کی شرائط طے کی گئی، لیکن شرط انہوں نے یہ لگائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے خود تشریف لا کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہاں سے وہ مشہور واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے چلنا شروع کرتے ہیں، صرف ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک اونٹ ہوتا ہے۔ آدھے رستے سیدنا عمر اونٹ پر سواری کرتے ہیں اور آدھے رستے پیدل چلتے ہیں جب ان کا غلام اونٹ پر سواری کرتا ہے، اور جب بیت المقدس شریف پہنچتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق اور شام کے فاتح مسلمان سپریم کمانڈر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو فاتح اس شہر کو قبضہ کرے گا، فتح کرے گا، وہ اسی شان سے چلتا ہوا آئے گا کہ اس کے نوکر اور غلام اونٹوں پر اور وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ بہت محبت اور پیار کے ساتھ پورا شہر حوالے کر دیا گیا سیدنا عمر کے۔ ایک عیسائی گرجے میں جب مسلمان سیدنا عمر کے ساتھ اس کی زیارت کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، تو نماز کا وقت ہو چلا۔ اس عیسائی نے کہا سیدنا عمر سے کہ آپ یہی نماز ادا کر لیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو اس کے بعد تمام گرجے اور عبادت گاہیں مسلمان مسجدوں میں تبدیل کر لیں گے۔ حضرت عمر نے باہر نکل کر نماز ادا کی، اور وہ جگہ بعد میں وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی جسے مسجد عمر کا نام دیا گیا۔ کئی سو سال کے بعد جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا صلیبی جنگوں میں، یہ مسجد عمر وہ مقام ہے کہ جہاں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا۔ چند سو سال پہلے جب سیدنا عمر نے بیت المقدس شریف فتح کیا، اس وقت ایک ایک فرد کو امان دے دی گئی، اور جب تمام مقامی آبادی جس نے یہ خواہش کی کہ ہم یہاں سے نکل کر قسطنطنیہ جانا چاہتے ہیں، ان کو پورے راستے پہرے بٹھا دی گئے سمندر تک کہ کسی کا مال و اسباب نہ لوٹا جا سکے، نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا سکے۔ اس حفاظت اور اس عدل اور اس شان کے ساتھ تمام ان غیر مسلموں کو کہ جو
امن کی شرائط کے تحت نکل کے جانا چاہتے تھے، ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ بیت المقدس شریف کی فتح کے بعد صرف حمص کا ایک شہر رہ گیا اور وہ بھی بہت جلدی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک فتنہ اور کھڑا ہوا کہ جب رومنز نے ایک آخری کوشش کی، 2 لاکھ کا لشکر جرار تیار کیا اور مصر کے راستے حملہ آور ہونے کی کوشش کی شام کی طرف، اور خصوصاً حمص کے شہر کی طرف، جہاں پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سیدنا خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام فرما رہے تھے۔ انتہائی پریشانی اور گھبراہٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کونسل طلب کی، مشورہ طلب کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری مملکت سے امداد طلب کی جائے، حتیٰ کہ خلیفہ کو بھی خط لکھے جائے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کے لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب یہ پروپوزل دیا گیا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ آپ کبھی بھی قلعہ بند ہو کے جنگ نہیں کریں گے، اور درخواست کی حضرت ابو عبیدہ سے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں، اس سے بڑے بڑے لشکروں کو ہم پہلے تباہ کر چکے ہیں، یہ بہت معمولی بات ہے۔ ان کے ساتھ جو شاہ سوار تھے وہ تمام اس بات پہ راضی ہوئے کہ کھلے میدان میں جنگ کی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی راضی ہوئے اور مسلمانوں نے حمص کے شہر سے باہر نکل کر اپنی صفیں آراستہ کی۔ خالد بن ولید کو ایک مقدمۃ الجیش کے ساتھ، یعنی کھراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا کہ جا کے دشمن کی نقل و حرکت معلوم کریں، اور آپ یقین کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ صرف اپنے چھوٹے سے کیولری کے ساتھ، چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ، ایک بڑے فائٹنگ پیٹرول کے ساتھ خالد بن ولید جاتے ہیں صرف جائزہ لینے کے لیے، اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ 2 لاکھ کا لشکر صاف کر دیتے ہیں۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے صفوں کی ترتیب دے رہے ہوتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے، تو خالد واپس آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن کا صفایا کر دیا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی تلوار نے ایک دفعہ پھر اللہ کے دین کی آبرو رکھی۔ خالد بن ولید اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ اپنی جگہ پر قائم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسودگی، جو مال، جو ان کو غنیمت میں سے حصہ ملا کرتا تھا، خود چونکہ اعلیٰ زر اور تقسیم کرنے والے، یتیم و بیواں مسکینوں کی مدد کرنے والے، اور جس پر دل آتا تھا اس کو بہترے خرچ بھی کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی شکایتیں بھی پھر آپ کرنا شروع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت خالد بن ولید اسراف کرتے ہیں مال میں۔ یہ شکایتیں جب حضرت عمر تک پہنچی پھر آپ نے اس پر کچھ فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت خالد بن ولید کی بہت زیادہ شکایتیں پہنچنا شروع ہو گئیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت عمر کو یہ خیال تھا، جس کی وجہ سے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا تھا سپہ سالاری سے، کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایمان ہونے لگا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ اس سے شاید اللہ کے توکل پر بھروسہ اور اللہ کے بھروسے پر کمی واقع ہو، تو حضرت خالد بن ولید کو جنگی خدمات سے معزول کر دیا گیا اور ان کو مدینہ طلب کیا گیا تاکہ بات چیت کی جائے۔ اس سے خاصا اختلاف پیدا ہو گیا مسلمانوں میں، غم و غصہ بھی ہوا، اختلاف بھی ہوا، آپس میں خاصے اختلافات بھی پیدا ہو گئے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی، جو احکامات ان کو دیے گئے، کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی، کسی قسم کا کوئی اختلاف، کسی قسم کا کوئی جھگڑا، اور اس اللہ کے مجاہد نے سیف اللہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کو ترجیح دی، اور حمص کے شہر میں ہی آپ نے 21 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وہ آپ کے انتقال کا ہی واقعہ تھا کہ جب اس کی اطلاع مدینہ پہنچتی ہے تو گھر گھر کوہرام مچ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی اطلاع پہنچی تو آپ خود بھی سخت رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے اہل مدینہ کو اجازت دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلیمان کے اوپر رویا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ تو رو رہے ہی تھے، ان کا گھوڑا اشکر جس کے اوپر تمام جنگیں انہوں نے لڑی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اشکر کی آنکھ سے بھی آنسو جاری، ایک گھوڑے کا
اپنے سوار کے لیے، اپنے مالک کے لیے عشق اور پیار اور محبت کا یہ منظر بہت زیادہ حیران کن تھا لوگوں کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، ذریں اور نیزے نکلے، اور ایک غلام وفادار جو ان کے ساتھ ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ سے رہا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار جس نے دو بڑی عظیم الشان سلطنتوں کے چراغ بجھائے، رومن و پرشین امپائرز، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی، جو کچھ اس نے کمایا اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری۔ کوئی جمعہ، صحابہ بعد میں قسم کھاتے ہیں کہ کوئی جمعہ ہم نے ایسا نہیں پڑھا شام میں اور عراق میں کہ دو جمعوں کے درمیان ہم کوئی نئی جگہ فتح نہ کر لیتے۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اس بات کی گواہی دی اس روحانی تعلق کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت طلحہ نے ایک موقع پر یہ واقعہ بھی بیان کیا، اور حضرت طلحہ ان صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں پہلے چار خلفاء سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت سعد، سعید، طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور عبد الرحمن اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 صحابہ۔ حضرت طلحہ نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کو بعد میں کہ ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سواروں کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا، اور وہ دشمن کی بہت بڑی فوج کے نرغے میں آ گئے، اور واقعی ان کی صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی۔ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ اس مقام پر خالد پریشانی میں ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ایک لشکر لے کر گئے اور خالد کی مدد کی وہاں پر۔ یہ وہ روحانی تعلق تھا حضرت خالد بن ولید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی برکت ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت خالد ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کچھ ان کے بال، شر جو حج کے موقع پر حضرت خالد نے اٹھائے تھے، اپنی ٹوپی میں سی کے پرو کے اپنے سر سے لگا کے رکھتے تھے، اپنے جسم سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لمس ان کے ساتھ قائم رہتا تھا، اور وہ ان کی اصل طاقت تھی جس کو وہ خود اکنالج کرتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے جب وہ ٹوپی گر گئی تو آپ نے اس کے لیے پوری جنگ مسلط کی، کاؤنٹر اٹیک کیا، رومنز کے اوپر حملہ کیا، شہید کروائے لوگ، لیکن وہ ٹوپی ریکور کی، اور جواب یہی دیا کہ تم اس کو ٹوپی سمجھتے ہو، یہ میری اصل قوت اور طاقت کا سچ چشمہ ہے، اللہ اس کے ذریعے مجھے فیض و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے میں بھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹ کیا، ان کو ہدایت دی کہ جاؤ خالد کی مدد کرو، بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ گواہی حضرت طلحہ کی دی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق اللہ کی اس تلوار سے تھا، جس کو اللہ کی تلوار بنانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خیر چاہتے ہیں۔